رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اسٹیج پر رونق افروز انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، ادارہ جامعۃ المحسنات کی محترم معلمات، عزیز طالبات اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اس انتہائی بابرکت اور بافیض ادارے میں حاضری میں اپنے لیے سعادت اور خوشبختی کا باعث تصور کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائے، آپ کے پڑھنے اور پڑھانے اور حاضری کو قبول فرمائے۔ اس وقت بخاری شریف کی جو آخری حدیث پڑھی گئی ہے، جس میں آقا نامدار تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کو دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو پروردگار عالم کو بہت ہی محبوب ہے، حبیبتان الی الرحمن، اور وہ دونوں کلمے زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، اور زبان کے اوپر ہلکے ہونے کا مطلب کہ ہر پڑھا لکھا، ان پڑھ، جاہل، عالم، ہر شخص اگر اسے یاد کر کے اس کو پڑھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی بھی دشواری نہیں ہے، اور ان دونوں کلموں کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے اللہ رب العزت کے نزدیک کہ جو شخص ان دونوں کلمات کا ورد کرے گا، ان دونوں کلمات کو کثرت سے پڑھے گا، چلتے پھرتے لیٹتے بیٹھتے ان کلمات کو پڑھتا رہے گا، تو قیامت کے دن جب نامہ اعمال کو وزن کیا جائے گا تو میزان عمل میں یہ دونوں کلمے اس کے نیکیوں کا پلڑا جھکا دیں گے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں یہ بڑے وزنی ہوں گے، اور وہ دونوں کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں، محدثین نے ان دونوں کلموں کے بارے میں جو فضیلت لکھی ہے اور جو بنیادی بات تحریر کی ہے، وہ مختصر سے لفظوں میں یوں سمجھ لیا جائے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات، ان صفات میں سے بعض کا تعلق اس بات سے ہے اور بعض کا تعلق نفی سے ہے،
اور یہ دونوں کلمے اللہ رب العزت کے ان صفات کو جامع ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جن کے بارے میں آپ کی معلمات نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہوگا، اس موقع کے اوپر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی اور زندگی کے حالات کو مفصل بیان کرنا ظاہر ہے کہ مختصر سے وقت میں مشکل ہے، لیکن ایک بات جو میری ماں اور بہنوں کے لیے بھی، معلمات اور طالبات کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد کا سایہ ان کے سر سے بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا، اور شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ امام بخاری رحمہ اللہ جن کی یہ کتاب پوری دنیا کے اندر مقبول ہے اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے نام سے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نابینا تھے، والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا، بینائی بھی نہیں تھی، والدہ کی زیر تربیت رہے، والدہ انتہائی نیک صالحہ پاکیزہ خاتون تھی، اور ذکر و تسبیح کے ساتھ آباد رہا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ آپ کی بینائی کے لیے بکثرت دعائیں مانگا کرتی تھی۔ ایک دن جب اپنے بچے کی بینائی کے لیے بڑی الحاح زاری کے ساتھ دعا کی اور رات میں انہیں نیند آئی تو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کے فرزند کو بینائی عطا کر دی۔ نیند کھلی، صبح ہوئی تو دیکھا کہ واقعی وہ بینا ہو چکے تھے۔ اس واقعے کو ذکر کرنا صرف مقصد یہ ہے کہ ماں کی نیکی، طہارت، پاکیزگی اور جذبہ اطاعت وہ چیز ہوا کرتی ہے کہ اگر ماں نیک اور صالح ہوا کرتی ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرتی ہے، اس کی پرورش کے نتیجے میں جو بچہ جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ماں کی گود ہی چونکہ بچے کا پہلا مکتب اور مدرسہ ہے، اس لیے وہاں سے صحیح پرورش پانے والے بچہ جب بلندی کے اوپر پہنچتا ہے تو اسلام کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی دعا ان کے حق میں مقبول ہوئی، اور پھر انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ حصول علم میں لگایا تو اللہ رب العزت نے اس مقام بلند تک امام بخاری رحمہ اللہ کو پہنچایا کہ دنیا کو کہنا پڑا کہ اس بلندی پر پہنچ کر مجھ کو آوازیں نہ دو، اس بلندی پر پہنچ کر مجھ کو آوازیں نہ دو، میں قریب آؤں گا پھر بھی فاصلہ رہ جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جن کی یہ کتاب پوری دنیا میں مقبول ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کس اہتمام کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ تصنیف و تالیف کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حد درجہ اطاعت گزار، صوم و صلات کے پابند تھے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو دنیا و ما فیہا سے الگ ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے حالات میں آتا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک بھیڑ انہیں ڈنک، لیکن نماز پر کوئی فرق نہیں پڑا۔
طالبات اور اس اجلاس میں شرکت کرنے والی میری ماں اور بہنیں غور کریں کہ ان کی نیکی ان کی اولاد کے کس اثر انداز ہوا کرتی ہے۔ رحمہ اللہ نے یہ آخری حدیث ذکر کر کے ہم سب کو اس بات کے اوپر متنبہ کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے کہ اس کا دماغ پاک ہو فاسد خیالات سے، دل پاک ہو باطنی امراض سے، نگاہ پاک ہو ممنوعات اور محرمات سے، اور میری مائیں اور بہنیں پردے کے اہتمام کے ساتھ، صوم و صلاۃ کی پابندی کے ساتھ زندگی اگر گزاریں گے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ حدیث، جس میں انہوں نے خاص طور پر اس بات کی طرف متنبہ کیا ہے کہ ہر انسان یہ سوچ لے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی وہ عمل کرتا ہے اس کے اعمال کو قیامت کے دن وزن کیا جائے گا اور اس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے ہر انسان بہت محتاط انداز میں زندگی گزارے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور اس کی زندگی کی ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا۔ شروع میں آپ نے پڑھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وحی کے ذریعے جب اس کتاب کا آغاز فرمایا اور اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ کلمات نقل کیے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی شکل میں آئی تھی، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے اوپر ڈر لگ رہا ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی تھی تو فرمایا تھا کلا ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کلمات کے ذریعے آپ کو تسلی دی تھی۔ حضرات محدثین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، فرمایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع کے اوپر تسلی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورتیں، خواتین اگر سدھارنے کے اوپر، تسلی دینے کے اوپر آ جائیں تو ایک مرد اپنی زندگی میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، اور جب بھی کوئی مرد اپنی زندگی میں بڑا کردار ادا کرتا ہے تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی خاتون کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ حضرت مولانا عبد المجید صاحب جو میرے انتہائی بے تکلف دوست ہیں، بڑی خدمت کر رہے ہیں، اس ادارے کی شکل میں یہ موقع اس گاؤں اور قرب و جوار کو انہوں نے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے برادر محترم مولانا محمد سالم صاحب زیدہ مجدہم نے خطاب کرتے ہوئے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ کا معاملہ اور عورتوں سے سوا ہونا چاہیے۔ آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ علم دین سے آراستہ ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو آپ نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اس لیے آپ کی زندگی مثالی ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کے گھر کی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کے باہر کی زندگی ہو، آپ کا معاملہ آپ کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہو، آپ کا معاملہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہو، آپ کا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ ہو، اس طریقے سے آپ کی زندگی مثالی زندگی ہونی چاہیے۔ اور در حقیقت علم سے آراستہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سماج اور معاشرے میں جو برائیاں پائی جا رہی ہیں، جو مفاسد پائے جا رہے ہیں، دین سے بیزاری پائی جا رہی ہے، بے پردگی پائی جا رہی ہے، غفلت پائی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کو سدھارنے کے لیے آپ کو تیار کیا گیا ہے۔ گاہ بگاہ جیسا کہ برامدر محترم نے بتلایا کہ علم حاصل کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ تصور کر لیا جائے کہ ہم عالمہ ہیں، بلکہ اصل ذمہ داری اس کے بعد عائد ہوتی ہے۔
اس علم کے حاصل کرنے کے بعد ماحول کو سدھارنا، علم کو پھیلانا، گاہ بگاہ خواتین کا اجتماع کرنا، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث سنانا جو احادیث معاشرے سے متعلق ہیں، جو احادیث کتاب الفتن سے متعلق ہیں، ان کو سنانا اور اجتماع کرانا اور اس طریقے سے صالح معاشرہ وجود میں لانا، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ اس ادارے سے فیض پا کر کے آپ ضرور معاشرے کی خدمت انجام دیں گے اور ایک صالح معاشرہ آپ کی وجہ سے انشاءاللہ برپا ہوگا۔